وعلى آله وأصحابه المجتبى خصوصا على سيدنا صديق أكبر والمرتضى سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان کو مشرے پڑھیے صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار ثور میں۔ آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، نعمت عظما بٹے گی آج غار ثور میں۔ 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں۔ 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں۔ منقبت کے 2 شعر ہیں، اسی طریقے سے پڑھوں گا۔ چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے، دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے۔ تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے۔ بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے، ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے۔ اور بڑا ہی قابل غور شعر ہے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے۔ کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے۔ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب آ رہا ہے اس شعر کے اندر، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہے ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، علی کیسے رہیں گے پھر جدا صدیق اکبر سے، علی کیسے رہیں گے پھر جدا صدیق اکبر سے۔ پپا ہے دیکھیے برزخ میں صدیقین کی محفل، پپا ہے برزخ میں دیکھیے صدیقین کی محفل، صدارت کے لیے ہے
التجا صدیق اکبر سے، صدارت کے لیے ہے التجا صدیق اکبر سے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد کروڑ حمد کا درود پاک امام الانبیاء شاہ کے یوم جزا آمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا عروج پیش کرنے کے بعد دعاؤں کے خالق کائنات ہمارا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا، سننا سب قبول فرما کے اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ شاہ صاحب کی یہ کاوش ہے کہ ہم یہاں سارے دوست مل کے اللہ کا، اللہ کے محبوب کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، جو میرے سامنے موضوع رکھا گیا ہے وہ بہت اپنے اندر پہاڑوں جیسا دامن رکھتا ہے، لیکن بالاختصار ایک حدیث پاک پر گفتگو کرنی ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، اور وہ حدیث پاک حوالہ دے دیتا ہوں۔ امام مومن شبرنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نور الابصار شریف کے اندر اس حدیث پاک کو لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث پاک کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ ماہ مبارک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار مصطفیٰ مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مہینہ ہے، اور اگلا ماہ مبارک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام الواصلین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ اس حدیث پاک میں ان دونوں پاکوں کا ذکر ہے۔ وجہ ہے بھائی؟ ہاں جی، توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ جلدی جلدی بات کرتے چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضی دونوں شخصیات کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک وہم ہے، ایک اشکال ہے، ایک شبہ پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ علی المرتضی کو صدیق اکبر پہ فضیلت دیتے ہیں، اور کچھ لوگ صدیق اکبر کو علی المرتضی پہ فضیلت دیتے ہیں۔ لو یہ روایت سن کے جہاں بھی ایسے لوگ ملیں انہیں یہ روایت سنا دو، انہیں بتا دینا کہ ہم کہاں، یہ شخصیات کہاں، یہ تو ایک دوسرے کا پلڑا اتنا بھاری رکھتے ہیں، ہم اپنی سوچیں، ان کے لیے تو اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف سے صدیق اکبر آ رہے ہیں، ایک طرف سے مولا علی آ رہے ہیں، اور کوچے جانے جانا کا آستانے عالی نشان ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں بتا دوں تو دونوں شخصیات، اب یہ بچے چپ کر جائیں، دونوں شخصیات میرے مصطفیٰ کے دروازے کے اوپر آ کے ٹھہر جاتی ہیں۔ دونوں شخصیات، ایک طرف سے صدیق اکبر آئے، ایک طرف سے مولا علی آئے، دونوں آ کے میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ کے رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ تالا لگا ہے؟ نہیں۔ کنڈی لگی ہے؟ نہیں۔ دروازہ تو بند ہے، لیکن صدیق اکبر پہنچے، ادھر سے علی المرتضی پہنچے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں پیارے علی آپ آگے بڑھیے، دروازہ کھٹکھٹائیے۔ علی المرتضی کہتے ہیں پیارے صدیق آپ آگے بڑھیے، دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے۔ اب سنیے بڑے دل آویز جملے ہیں۔ صدیق اکبر عتیق اطہر آپ نے فرمایا پیارے علی بڑھنا آپ نے آگے ہے، دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے، بھلا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کب فرمایا؟ جب سیدہ کائنات کا نکاح مولا علی سے کیا جا رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں کائنات کی
بہترین عورت کا نکاح کائنات کے بہترین مرد کے ساتھ کر رہا ہوں، کائنات کی بہترین عورت کا نکاح کائنات کے بہترین مرد کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو صدیق اکبر کی یہ بات سن کے مولا علی سے رہا نہ گیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ اے پیارے صدیق، دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے، بڑھنا آپ نے آگے ہے، میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں؟ بلکہ میں اپنا پنجابی ذوق یہاں پہ شامل کر لوں تو مجھے یوں کہنے دیجئے، بھلا میں اس بندے نو کانڈ کینچ کرا؟ نہیں بولے یار، محبت نالے پر اشارے بولو، بھلا میں اس بندے نو کانڈ کینچ کرا کہ جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بندے پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے، نہ سورج طلوع ہوا ہے نہ سورج غروب ہوا ہے۔ مولا علی نے جب جناب والا یہ بات کہہ دی تو صدیق اکبر نے کہا کہ بھائی پڑھنا آپ نہیں آگے ہے، کنڈی آپ نہیں کھٹکھٹانی ہے، بھلا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوسف علیہ السلام اور ان کا حسن اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا زہد اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا اخلاق دیکھنا ہو، فرمایا وہ مولا علی کو دیکھ لے۔ مولا علی نے جب یہ بات سنی تو مولا علی نے کہا بھائی صدیق، پڑھنا آپ نہیں آگے ہے، دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹانا ہے، بھلا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے سینہ پر نور کی زیارت کرنی ہو، فرمایا وہ ابو بکر صدیق کے سینہ پر نور کی زیارت کر لے، فرمایا وہ ابو بکر صدیق کے سینہ پر نور کی زیارت کر لے۔ صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو صدیق اکبر نے کہا بھائی علی، بات جو بھی ہے پڑھنا آپ نہیں آگے ہے، دروازہ آپ نہیں کھٹکھٹانا ہے، فرمایا کہ میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب مولا علی نے سنا تو مولا علی نے فرمایا صدیق گل جیڑی بھی ہے اگے تسی بدنا ہے، کانڈ میں اس بندے نو کنج کرا، میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں اس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بی ایمان الناس لا راجہ ایمان ابی بکر، کہ اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا پھر کیا جائے وزن، سمجھ فرمائیے گا، ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں، صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں، میرے آقا نے فرمایا پھر کیا جائے وزن تو فرمایا لا راجہ ایمان ابی بکر، فرمایا ساری کائنات کے ایمان کے اوپر صدیق اکبر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا، ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں، صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں۔ جناب والا حضور علیہ السلام نے یہاں پہ نتیجہ بھی بیان فرما دیا، میرے آقا نے فرمایا پہلی گل تے اے کہ تہاڈے کول ایڈا وڈا ترازو ہے کوئی نہیں، مسئلے کا حل بتا رہا ہوں کہ تمہارے پاس اتنا بڑا ترازو ہوگا نہیں، اور اگر ہوگا بھی صحیح تو پھر سن لو لا راجہ ایمان و ابی بکر، پھر تم جب کرو گے وزن فرمایا ساری کائنات کے ایمان کے اوپر میرے صدیق کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ اتنا بھاری ایمان کیوں؟ اتنا بھاری ایمان کیسے؟ کس وجہ سے ہے؟ فریق مخالف کی کتاب ہے جس کا نام ہے مجالس المومنین، اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ یہ جو ایمان کا بھاری ہونا ہے یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو نماز روزہ حج زکات اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ایمان کا بھاری ہونا اس وجہ سے ہے کہ صدیق اکبر کے دل میں ایک راز ہے، صدیق اکبر کے دل میں
ایک راز ہے. اب میرے جیسا نابینا بندہ بھلا صدیق اکبر کا راز کیسے بیان کر سکتا ہے؟ میں تو اپنے دل کا راز نہیں بیان کر سکتا ہوں تو پیارے صدیق کے دل کا راز کیسے بیان کروں؟ یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ کستوری ہے نا، کستوری بازار میں پڑی ہو تو جناب کستوری آ کے کہے مجھے اٹھا لو میں کستوری ہوں تو کوئی نہیں مانے گا، کیونکہ کستوری آ کے بتاتی نہیں ہے کہ میں کستوری ہوں، بلکہ کستوری خود کھینچتی ہے آ جاؤ میں کستوری ہوں. تو وہ کستوری جو دل صدیق کے اندر ہے اس کی خوشبو کا ایک جھونکا ہمارے دماغ کو بھی معطر کر گیا، ہماری دماغ کو بھی معطر کر گیا. حضرت وہ کیا؟ وہ یہ ہے میرے آقا نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹخنوں سے نیچے پاجامے کا لے گیا فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا. صدیق اکبر نے جب یہ سنا مجمع سے کھڑے ہو گئے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے صحابہ مصطفیٰ کا فرمان سن لیا ہے نا کہ جب بھی پاجامے کا تھوڑا سا حصہ جتنا بھی ہو ٹخنوں سے نیچے ہو تو وہ جہنم میں جائے گا. تو میرا ٹخنوں سے نیچے پاجامے کا حصہ تم جب بھی دیکھو صدیق اجازت دیتا ہے اسے کاٹ دینا، اسے کاٹ دینا. راز بتا رہا ہوں، کاٹ دینا. صدیق اکبر نے بات مکمل کی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے. صدیق یہ راز کی بات ہے نا، بات صدیق اکبر کر رہے ہیں. مصطفیٰ فرما رہے صدیق یہ تیرے لیے حکم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تو تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو نیچے نہیں رکھتا، بلکہ تیرا پیٹ بڑا ہوا ہے، تو کوشش کرتا ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی، لیکن یہ خود کھسک جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں اے صحابہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کے اندر رہ لے، چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے. محبت سے کر دی سبحان اللہ. تھک گئے ہیں یار کسی کو سبحان اللہ. یقین مانیے جمعہ پڑھایا نا تو اچانک طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی، لیکن میں نے کہا کہ شان صدیق بیان کرنے جانا ہے، جتنی بھی طبیعت خراب ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گی. محبت سے کو سبحان اللہ. ابھی تو آگے بات آنے والی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو اللہ کے پاس آ جائے. سارے صحابہ حیران و پریشان سن رہے ہیں، لیکن صدیق اکبر عتیق ہوتا آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں. صحابہ کرام حیران و پریشان ہوئے کہ یہ بابا جی نے کی ہو گیا، صدیق اکبر کو کیا ہوا کہ ٹوڑنے لگ گئے. حضور تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، کسی آدمی کی بات کر رہے ہیں. جناب والا چاند دن گزرے حضور علیہ السلام کا مثال ظاہری ہو گیا. میرے مصطفیٰ کے غلاموں حضور علیہ السلام کا جب مثال ظاہری ہوا، اب صحابہ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ تب مصطفیٰ فرما رہے تھے صدیق اکبر جان رہے تھے. صدیق اکبر جان، یہ ہے دل کا راز، یہ جو دل کے اندر بات ہے. تو اب چلیے مدینے کی اس گلی میں، مدینے نہیں جانا سارے جانا مدینے کی گلی میں چلتے ہیں جناب، جہاں پہ صدیق اکبر اور علی المرتضیٰ آپس میں جناب والا باتیں کر رہے ہیں. اب جناب والا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر لراجہ ایمان الناس، اور فرمایا کہ میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے حق میں میرے آقا نے فرمایا ساری کائنات کا ایمان ایک پلڑے میں اور جناب صدیق کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، پھر کیا جائے وزن، فرمایا ساری کائنات کا ایمان ہلکا پڑ جائے گا، صدیق اکبر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. صدیق اکبر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا. اب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب یہ بات کر لی تو پیارے صدیق اکبر عتیق ہوتا آپ نے فرمایا بھائی علی گل یہ ہے کہ جیڑی بھی گل کر لو
کنڈی آپ نے کھٹکھٹانی ہے، دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا علی مولا۔ میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کی یہ شان ہے۔ اب مولا علی نے جب یہ بات سنی تو مولا علی نے فرمایا پیارے صدیق گل جیڑی بھی ہے، دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے، سبقت میں اس بندے سے آگے کیسے کروں کہ جس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آئے۔ اس حدیث پاک کا تعلق بھی اگلے مہینے سے ہے جناب۔ حضور علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج سے جب واپس آئے جبریل بھی ساتھ تھے۔ اب جبریل علیہ السلام کو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں جبریل اتنا محیر العقول واقعہ یہ جو راتوں رات پیش آیا ہے، بھلا اس کی تصدیق کون کرے گا؟ یہ کون مانے گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جناب میں گیا بھی ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آیا بھی ہوں، کون مانے گا؟ جبریل نے کہا پیارے آقا اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا، اس کا بھی انتظام۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کیسے؟ حالانکہ مصطفیٰ جانتے تھے، مصطفیٰ جانتے تھے، لیکن صدیق کی شان بتانا چاہتے تھے، صدیق کی عظمت بتانا چاہتے تھے۔ فرمایا کیسے؟ جبریل نے کہا اللہ نے قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو صدیق بنا دیا ہے، اللہ نے قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو صدیق بنا دیا ہے۔ اب جناب صبح جب ہوئی تو یہاں حدیث پاک سن لو جو حضرت علی المرتضیٰ نے بیان کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں اس کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو معراج پہ جا کے جب میں نے جنت کی سیر کی، جہاں جہاں اپنا نام لکھا پایا وہاں صدیق تیرا نام بھی لکھا پایا، وہاں تیرا نام بھی لکھا پایا۔ اب جناب والا حرم کعبہ کا سین ہے، مصطفیٰ جناب حرم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور دنوں آیا ابو جہل۔ ابو جہل آ کے ویکھ کے کہتا ہے محمد آج کی بدلی بدلی سی فضا لگ رہی ہے، خیر ہے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا ہے، کوئی نئی بات ہے؟ فرمایا ہاں آج کوئی نئی گل ہے، نئی بات ہے آج۔ کہنے لگا وہ کیا؟ میرے آقا نے فرمایا آج نئی بات یہ ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں میں نے نماز پڑھائی ہے، میں وہاں سے جناب والا راتوں رات میں تھوڑے سے حصے کے اندر جناب واپس بھی آیا ہوں، کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، بستر بھی گرم تھا۔ سبحان اللہ۔ اتنے سے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 3 مہینے کی مسافت اور آپ رات کے قلیل حصے میں۔ اس نے کہا لے بھی بات آج بن گئی، جو صدیق ابو بکر جناب والا اپنے محبوب کے گن گاتا ہے نا، آج موقع بن گیا، آج اسے اپنے ساتھ ملا لیں گے، ہمارا جتھا بھاری ہو گیا۔ اب ابو جہل نے کیا کہ جہالتوں کا سردار تھا نا، دماغ میں جہالت بھری تھی، وہ جناب والا قبیلے کے سردار کچھ اس نے اکٹھے کیے، جا کے پہنچا صدیق اکبر کے دروازے پہ، یا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا خیر ہے آج سویرے سویرے ہی؟ کہنے لگے ہاں خیر تو ہے، بس ایک بات پوچھنے آئے تھے۔ کہا کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کوئی کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں اور مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام آیا ہوں، بھلا تم مان لے گا؟ فرمایا نہیں میں نہیں منا گا۔ وہ ایک دوسرے نے کونیاں مارنا لگ پہ، لیویکل بن گئی۔ ابو بکر مان گیا تو بات بن گئی۔ فرمایا ایک دسو کیا کنے ہیں؟ یہ تو بتاؤ کہ کہاں کس نے ہیں، کہاں کس نے ہیں؟ اب جناب والا سیدنا صدیق اکبر عتیق ہوتا نے جب یہ فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح کہاں کس نے ہیں، ابو جہل کہنے لگا وہی وہ جو جس کو تم اپنا معبود کہتے ہو، وہ جسے دانائے غیوب کہتے ہو، وہ جسے رحمت للعالمین کہتے ہو، وہ جناب والا جسے مولا کل کہتے ہو، وہ جسے جناب والا دانائے سبل کہتے ہو،
وہی خاتم النبیین ہے، وہی کہتا ہے۔ فرمایا اچھا، کوئی کہتا صدیق نہ مانتا، یہ تو میرے مصطفیٰ نے کہا، سبحان اللہ، بغیر ہی حجت کے مان لیا، یہ تو میرے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ میں کہا یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں، تو ابھی کیا ہوا؟ کہا کوئی کہتا تو صدیق نہ مانتا، میرے مصطفیٰ نے کہا، اور ساتھ ہی کہا اے تمہاری عقل تو چکرا گئی اتنی سی بات پہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے بھی اور آئے بھی، میں تو روزانہ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے عرش معلیٰ کی باتیں سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسن یا حسین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، یا حسن یا حسین۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں اپنی بات کو جلدی سے مکمل کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا وہ بات یہ ہے، کوئی کہتا تو ابو بکر نہ مانتا، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا ہے نا، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو ابو بکر اپنا سر جھکا کے کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں۔ تم تو اتنی سی بات سے چکرا گئے ہو، میں روزانہ مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کے عرش معلیٰ کی باتیں سنتا ہوں۔ جناب چلیے ادھر صدیق اکبر ادھر مولا علی آپس میں کر رہے ہیں باتیں۔ صدیق اکبر مولا علی سے کہہ رہے ہیں کہ مولا علی آپ آگے بڑھیں، مولا علی صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں نہیں صدیق آپ آگے بڑھیں۔ اب جناب والا بہت ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ کے میں بالکل اپنے جناب والا خلاصے کے قریب پہنچنا چاہتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر نے مولا علی سے فرمایا کہ جناب میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں جس کے حق میں میرے رب نے فرمایا۔ پہلے بات تھی مصطفیٰ تک، یوں نہیں بولو گے یار مجھے اٹھنا پڑے گا۔ پہلے بات تھی مصطفیٰ تک کہ مصطفیٰ نے فرمایا، اب بات آ گئی خدا تک۔ میرے صدیق نے فرمایا کہ میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے حق میں میرے رب نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ انہاں نال پیار کر دے، انہاں نال محبت کر دے کہ جو یتیموں مسکینوں غریبوں اور اسیروں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مولا علی نے جب سنا، مولا علی نے کہا صدیق جو بھی بات ہے پڑھنا آپ نہیں آگے پڑھنا آپ، اچھا تسی قسم کھا کے آئے ہو بھائی آج سارا زور مولوی دے ہی لونا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنا کوالا جب یہ فرمایا تو مولا علی نے فرمایا کہ پیارے صدیق بڑھنا آپ نہیں آگے ہے، کنڈی آپ نہیں کٹکٹانی ہے۔ پیارے مولا علی نے فرمایا کہ میں اس بندے سے آگے کیسے بڑھوں کہ جس کے حق میں میرے رب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو حق لے کے آیا، سچ لے کے آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہی تو متقین ہے۔ اچھا جب یہ کلمات کہے نا، اب اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جی رب جلیل کیا کر رہے ہو؟ اور تسبیح بیان کر رہا ہوں، تیری تقدیس بیان کر رہا ہوں، تیری حمد بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ سب کچھ۔ مولا کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا سدرا بھی چھوڑ دے۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا میرے مصطفیٰ کے پاس جا، میرے مصطفیٰ کو جا کے میرا سلام بھی دے، میرا پیغام بھی دے۔ اللہ کیا پیغام دوں؟ فرمایا جا کے میرے مصطفیٰ کو کہے کہ تیرے دو غلام باہر دروازے پہ کھڑے ہو، ایک دوسرے کی اتنی عظیم الشان شانیں بیان کر رہے ہیں، اتنی سونی شانیں پہ بیان کرتے ہیں کہ سارے عرش کے